جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، حالانکہ پروموشن یا جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں آؤٹ آف ٹرن نہیں ہوئی ہیں، آن میرٹ اینڈ سینیورٹی کے بیسس کے اوپر ہوئی ہیں. آپ کو ان کا فیصلہ ٹھیک لگتا ہے؟ خیر بہت پرسنل فیصلہ ہے ان کا، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. یعنی یہ جو سارا ڈرامہ کہ کون ہو رہا ہے، وہ نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھ کے ڈرامے ہو رہے ہیں، وہ کنسلٹیشنز ہو رہی ہے، اور ایک مفرور ایک کانویکٹ فیصلے کر رہا ہے پاکستان کا آرمی چیف. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. اب آپ ایک بیانیہ بڑا ڈیولپ کیا آپ نے رجیم چینج آپریشن کا. رجیم چینج آپریشن آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی نظر میں امپورٹنٹ حکومت ہے ان کا یہاں پر پاکستان میں پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا وداؤٹ انٹرنل فیسیلیٹیشن ہو سکتا تھا، پاسبل تھا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ اگر 4 بیان ہیں، ہم نے اپنے پروگرامز میں بھی چلائے ہوئے اپنے جلسوں میں سر، ان کے 4 مین خاقان عباسی، احسن اقبال، خرم دستگیر اور مریم، یہ چاروں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کبھی بھی ایک عدم اعتماد کامیاب ہو ہی نہیں سکتی میرے شعبے کہہ کے گئے تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کی بیک پہ نہ ہو. تو وہ تو 100% کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو آپ انڈائریکٹلی کس کو پھر میر جعفر میر صادق کہتے تھے؟ جب فیسیلیٹیشن کی بات ہوتی ہے تو پھر تو کلیئر اس کو کر دیں. آج دیکھیں جی، نہیں کلیئر تو پہلے یہ ہو جائے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے، جن لوگوں نے کیا وہ سارے میر جعفر اور میر صادق ہیں سارے. یعنی جن لوگوں نے یہ رجیم چینج ہونے دیا وہ سب ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے سب نے ملک سے غداری کی. وہ کیسے کی کہ 7 مہینے کے اندر آج ذرا پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں، نیگیٹو جا رہے ہیں. آپ کسی بزنس مین سے پوچھ لیں، کسی انویسٹر سے پوچھ لیں، کسی کسان سے پوچھ لیں کہ زراعت کا کیا حال ہے، اکانومی کا کیا حال ہے، بزنس کا کیا حال ہے. آپ کوئی باہر کی جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں پاکستان کی، موڈیز ہیں، فچ ہے، ان کی ریٹنگز دیکھ لیں کہ پاکستان کی وہ کدھر ریٹ کر رہے ہیں. تو ہر طرح ہوا ہے جو پاکستان کا اکنامک کولیپس کی طرف جا رہے ہیں، جو اب ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے ہیں. اور ڈیفالٹ کا مطلب میں صرف میری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ڈیفالٹ کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ ہونا ہے کہ ہمارا روپیہ گر جائے گا. اور ہمارا روپیہ کدھر رکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں ان کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور نہ ہی ہمارے پاس اب ابیلٹی ہے باہر سے. پینسز کیوں نیچے چلے گی؟ ڈالر کی آفیشل ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں فرق ہے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے گورنمنٹ پہ. ڈیفینیٹلی آپ پہ لوگ ٹرسٹ کر رہے تھے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. دوسرا، جب پاکستان کی وہ جو سی ڈی ایس کہتے ہیں کہ جو کریڈٹ کی رسک ہے جی، وہ جب پہنچ جائے کہ 100 اور 90 اور 100 کے بیچ میں، جبکہ ہمارے دور میں 5%، only 5%، تو 5% سے 100%، اس کا مطلب باہر سے کوئی کریڈٹ نہیں ملنا لگا. کوئی آپ کو باہر سے پیسہ نہیں دینا، نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے اور نہ ہی کسی نے انویسٹ کرنا ہے پاکستان میں. کون انویسٹ کرے گا؟ اپنے ڈالر باہر سے لا کے چینج کرے گا روپے میں اور انویسٹ کرے گا، کوئی کارخانہ لگائے گا. کیوں لگائے گا؟ جب ڈالر کے اندر ہی اگر وہ پیسہ رکھے تو اس پہ بڑا نفع ہے، کیونکہ روپیہ گرتا جا رہا ہے. تو یہ جس نے کیا، میں سوال میرا یہ ہے کہ جس نے یہ کیا پاکستان سے، جس نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا، جنہوں نے کیا، انہوں نے یہ سارے میر جعفر اور میر صادق